تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے شکر کے سلسلے میں کچھ ضروری باتیں پیش کی جا رہی تھی. باتیں یہ تھی کہ بھئی اللہ کا شکر ہم کس طرح ادا کریں. اس کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کا شکر ادا کرنے سے دنیا آخرت میں اس آدمی کو اللہ تعالیٰ کیا انعامات سے نوازتے ہیں. ایک سوال ہے یہ، کیونکہ لوگوں کے پاس، انسان کے پاس ایک مزاج ہوتا ہے، جہاں کہیں فائدہ نہ ہو وہ آدمی اس کا کام نہیں کرتا، فائدہ ہو تو آدمی اس کا کام کرتا ہے. جیسا کہ کسی کے پاس نوکری کر رہا ہے تو آدمی اس کے فائدے کو تلاش کرتا ہے. وہ مجھے تنخواہ دے گا، مجھے اس سے فائدہ ہوگا، مالی فائدہ بھی ہوگا، جانی فائدہ بھی ہوگا. تو انسان کا مزاج یہ ہے کہ بھئی جہاں کہیں بھی کام کیا جائے، جہاں کہیں بھی کس کی بھی خدمت کی جائے تو انسان اس کام کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کرتا ہے. تو اسی طرح میرے بھائیوں، جہاں اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے نعمتیں گنانے کے بعد، اپنی نعمتیں عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان سے کہہ رہے ہیں کہ تم میری نعمتوں کو جان جان کر عمل کرو، میری ہر نعمت کو تم بچوں کو تھوڑا خاموش بٹھا دو، الگ الگ بھیج ڈالو. تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتیں بھی عطا کیا اور نعمتوں کی شکر گزاری کی بھی اللہ نے تلقین کی ہے. ہر نعمت انسان کو جو اللہ نے دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جو ہے چاند کو دیکھتے ہو، سورج کو دیکھتے ہو، زمین کو دیکھتے ہو، ہر چیز کو تم دنیا کے اندر دیکھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں ان چیزوں کو دیکھ کر میری قدرت کا، میری نعمتوں کا تمہارے دلوں کے اندر شکر گزاری کا مزاج نہیں پیدا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا تبصرون، کہ تم اپنے اندر دیکھ کر مجھے جو ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے اندر تم مجھے دیکھ کر تم میری نعمت کا شکر ادا کرو. جیسا کہ میں نے تمہیں آنکھ دیا، بولنے کے لیے زبان دیا، یہ سب میری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کو دیکھ کر تم شکر گزاری کرو میری. اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. یہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی بہترین آیت، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ
ایک بہت بہترین ہمیں ایک بات نصیحت کرنا چاہ رہے ہیں, بہت بہترین بات. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم, اے لوگوں, اے انسانوں, تمہیں عذاب دے کر مجھے کچھ ملے گا؟ ایک سوال اللہ کا یہ ہے, بھئی پیدا میں نے کیا, میں نے تمہیں جو ہے کھلایا, میں تمہیں پلا رہا ہوں, میرے زمین کے تلے تم رہ رہے ہو, میری زمین پر تم چل رہے, میرے آسمان تلے نیچے رہتے ہو, میری زمین پر تم چل رہے ہو, ساری چیزیں تم جو ہے استعمال کر رہے ہو. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں عذاب دے کر مجھے کیا ملے گا, مجھے کیا ملے گا؟ جیسا کہ ہمارے زبان کے اندر ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا, بولتے نہیں بولتے؟ حالانکہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے, بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ کوئی حدیث نہیں ہے. یہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والی جو بات ہمیں کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت جو کرنے کی بات ہم جو کہتے ہیں, یہ نہ قرآن کے اندر اس کی بات ہے, نہ حدیث کے اندر اس کی بات ہے, بلکہ یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے لامحدود محبت کرتے ہیں, لامحدود محبت کرتے ہیں. اسی لیے تو انسان سے اللہ جو ہے ہر چیز کی نعمت سے اسے نواز رہے. بھئی اسی کی زمین کے اندر کھا رہا ہے, لیکن انسان اسی کی نافرمانی کر رہا ہے, کرنا نہیں کر رہا ہے. دن کے 5 وقت مجھ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تھوڑی دیر کے لیے آ جا, 5 منٹ کے لیے نماز پڑھ کر چلے جا, میں تیری ضرورتیں پوری کروں گا. رمضان کے روز آئے, سال میں 1 مہینہ روزہ رکھ لے, میں تیرے دنیا آخرت میں کامیابی کے فیصلے کروں گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھئی مال دیا ہے تو زکوٰۃ دے, تیرے مال کے اندر میں تیری مال کی بھی حفاظت کروں گا اور تیرے مال کے اندر بڑھاؤں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ اب انسان بجائے اللہ کی بات ماننے کے منمانی پر اتر جائے تو بتاؤ وعدہ خلافی ہم کر رہے ہیں, اللہ کر رہے ہیں؟ ہم ہی تو کر رہے ہیں. اب انسان سے اللہ نے جو وعدہ لیا تھا کہ میں تیرے لیے جنت بھی بنایا ہوں, جہنم بھی بنایا ہوں, اگر تو نیک کام کرے گا جنت میں داخل کروں گا, تو برا کام کرے گا جہنم میں ڈالوں گا. تو اللہ کی اس بات اللہ نہیں چاہتے, اللہ اس بات کی خواہش بھی نہیں کرتے, کیونکہ اللہ ہر چیز سے پاک ہے, اللہ خواہش سے بھی پاک ہے, اللہ خواہش سے بھی پاک ہے. بھئی خواہش کے لیے انسان کو ایک وجہ ہونا, اللہ ہر چیز سے پاک ہے. اللہ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ بھئی بندہ جو ہے نیک بن جائے, بندہ دنیا کے اندر اچھی زندگی گزارے, اللہ یہ چاہتے ہیں. لیکن انسان بجائے اللہ کے حکموں پر چلنے کے اپنے نفسیات پر چل رہا ہے, تو غلطی انسان کی, اللہ کی ہے, غلطی تو ہماری ہے. تو اللہ یہی تو کہہ رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم, تمہیں عذاب دے کر مجھے کیا ملے گا اس سے؟ بھئی تمہیں تکلیف دے کر مجھے کچھ ملے گا؟ نہیں ملے گا. بلکہ تمہیں خوش رہے تو مجھے بھی اس سے جو ہے بڑی خوشی, میں بھی اس سے خوش ہوتا ہوں کہ بھئی میرے بندے دنیا کے اندر اچھی زندگی گزار رہے, تو تمہارے لیے ہر چیز سے میں مہیا کروں گا. تو میرے بھائیوں, ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم گناہ کرنے کے باوجود پھر بھی اللہ ہمارے لیے روزی کی روزی دروازے کھولے. ہر چیز سے اللہ ہمارے لیے متعین کر رکھا ہے, ہر چیز اللہ ہمیں کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, یہ اللہ کا کرم و احسان ہے, اللہ کا یہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم, اے میرے بندوں, اے انسانوں, اے لوگوں, تمہیں کیا ہو گیا کہ میں تمہیں عذاب دے کر مجھے لئے کیا فائدہ ہے؟ پھر اللہ آگے کہہ رہے ہیں وآمنتم, کہ تم ایمان لاؤ, ایمان لاؤ تم مجھ پر, میں جیسا چاہتا ہوں ویسے زندگیاں گزارو, جیسا میں تمہیں حکم کرتا ہوں ایسے تم زندگیاں پاک پاک گزارو. اس کے بعد تمہاری ضرورتیں اگر دنیا کے اندر پوری نہ ہو تو پھر تم مجھے انگلی اٹھا سکتے ہو. ایک بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو, بھئی انسان اللہ کی اطاعت کرے گا تو اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھولتے نہیں کھولتے. بعض مرتبہ انسان کو اللہ عبادت کرنے کے بعد بھی کچھ تکلیفیں دیتے ہیں. اب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ تکلیفیں کیوں آ رہے ہیں مجھے, میں تو اللہ کا فرما بردار بندہ ہوں, میں تو نمازی ہوں, حاجی ہوں, ہر چیز کی ضرورت ہے جو ہے اللہ کی ہر بات میں ماننے والا ہوں, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ مجھ پر تکلیف کیوں نہ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تکلیف اپنے محبوب بندوں پر اس لیے لاتے ہیں تاکہ ان کی دنیا آخرت میں درجے بلند ہو, تاکہ ان کا ایمان اس سے اور زیادہ مضبوط ہو, تاکہ آدمی کو اللہ پر اور زیادہ یقین ہو. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کا یقین اور اللہ سے تقوی
تمہیں کس چیز میں حاصل ہوا؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک بہت بہترین مثال بیان فرمائے. کہا کہ مجھے جو ہے اللہ کا ڈر اور خوف، مجھے دل کے اندر جو تقوی پیدا ہوا، اللہ سے تعلق جو ہوا، اللہ سے محبت جو ہوئی، وہ مجھے مشکلوں میں پیدا ہوئی ہے. جب بھی مجھ پر حالات آتے ہیں تو مجھے اللہ پر اور زیادہ یقین ہو جاتا ہے اور میرے ایمان کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے. تو انسان جب حالات اس کے درست ہوتے ہیں تو آدمی اللہ کی عبادت مکمل نہیں کرتا. انسان کا مزاج ہے جہاں کہیں اسے آرامگی مل جائے تو آدمی جو ہے بجائے اس بات کو، آرامگی کو اللہ کی اطاعت میں لگائے، وہ آدمی اس آرامگی کو اپنی عیاشی میں، اپنی نفسیات میں، شیطانی خواہشات میں لگا لیتا ہے. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ یہی تو کہہ رہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اے میرے بندو تمہیں عذاب دے کر مجھے کیا ملے گا. تو اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلی چیز وآمنتم، تم مجھ پر ایمان لاؤ. پھر اللہ آگے کہہ رہے، اللہ کہہ رہے وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو، ایمان بھی لاؤ، شکر ادا کرو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی شکر گزار کرنے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تو میرے بھائیوں، تو اللہ نے مجھے آپ کو ایمان دیا ہے، ہم اس کا بھی ہم شکر ادا کریں. اللہ نے ہر چیز سے ہمیں نوازا، ہم اس کا بھی شکر ادا کریں. ایک بات. دوسری بات، اللہ تعالیٰ انسان کو اور ایک نعمت سے اللہ انسان کو آزما رہے، اور ایک نعمت انسان کو گنوانا چاہ رہے. جس ملک کے اندر، جس قوم کے، جس ملک کے اندر، جس بستی کے اندر تم رہ رہے ہو، اگر اس بستی میں تم نے امن و امان مل رہا ہے تو یہ بھی میرا دی ہوئی نعمت ہے، تم اس کو بھی شکر ادا کرو. تو میرے بھائیوں، تو ہمیں اللہ کا ہر طریقے سے شکر ادا کرنا چاہیے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ تعالیٰ بندوں سے کہہ رہے ہیں اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے صحیح سالم نکالا ہے، تم اس کا بھی شکر ادا کرو. بھئی ایک مثال کے طور پر، اگر کسی کمپنی کے اندر کوئی بھی گاڑی اگر نہ بنے، کوئی گاڑی اگر کمپنی میں صحیح سالم نہیں بنتی ہو، تو اگر باہر تم اس گاڑی کو لے کر جائیں گے تو پھر اس گاڑی چلانے کے بعد اگر اس گاڑی کے اندر کچھ گڑبڑ ہو تو آدمی پھر اس گاڑی کو کہاں لاتا ہے؟ کمپنی کو واپس لائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو انسان ماں کے پیٹ کے اندر رہتے ہوئے ہم نے وہاں اس کو صحیح سالم بنایا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اس نعمت کو بھی یاد کر کے آدمی اللہ کا شکر ادا کرے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نے تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم نہیں جانتے تھے، انسان نہیں جانتا تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پھر بھی تمہیں نکالا ہے. اور اللہ آگے کہہ رہے ہیں ہم نے تم نے وہاں کان دیا، آنکھ دیا اور جو ہے دل دیا، یہ سب میری دی ہوئی نعمت ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی نعمتوں کو ہم دنیا کے اندر ہر چیز کو جان جان کر ہم اس کا شکر ادا کریں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور نعمت کے مل جانے کے بعد آدمی کے اندر اکڑپن نہیں ہونا، آدمی کے اندر اکڑپن نہیں ہونا. جیسے مثال کے طور پر بہت ساروں کو آپ نے دیکھا ہے، کچھ اللہ نے اس کو نعمتیں دے دیتے ہیں، کچھ نعمتیں اللہ اس کو دے دی، اب اس کا بیٹھنے کا رویہ، اس کا اٹھنے کا رویہ، اس کا بولنے کا رویہ، ہر چیز کے اندر اس کی تبدیلی آ جاتی. آتی نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کسی بندے کو ہم اپنی نعمتوں اسے دیتے ہیں تو آدمی ان نعمتوں کی قدردانی کرنے کے بجائے ان نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں حتیٰ یہاں تک کہ اس نعمت کو لے کر آدمی کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے، بڑاپن پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے بغتا، ہم اس کو وہیں سے پکڑ لیتے ہیں. جب اسے پکڑ لیتے ہیں، جب اسے اچک لیتے ہیں تو وہ آدمی کیا کرتا انہیں وہاں سے وہاں بھٹکنا، وہاں سے وہاں بھٹکنا. اب لوگوں کو اطلاع کرتا ہے کہ حضرت کیا کہ اللہ نے بلّہ کی نعمت دیا تھا لیکن وہ نعمت پوری چھین گئی. حضرت بولتا نہیں بولتا ہے،
یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی قدردانی ہمیں کرنا چاہیے۔ تو بعض لوگوں کو جو اللہ نعمتیں دیتے ہیں تو اس نعمت کو ہم اس کی قدر کریں، یہ نہیں کہ آدمی کے اندر اس نعمت کی ناقدری کا مزاج آ جانا۔ جیسے بہت سارے چودھریوں کو ہم دیکھتے ہیں، کوئی سفیر صاحب، اگر کوئی آدمی مولوی صاحب مسجد کا چندہ لینے جائے، اس کے پاس مدرسے کا چندہ لینے جائے، تو اس کا بات کرنے کا ڈھنگ رہتا ہے، دیکھیں آپ، بولنے کا ڈھنگ دیکھیں آپ، اس کا بات کرنے کا ڈھنگ دیکھیں، ٹانگ پو ٹانگ ڈال لے کو، بولنے کا انداز ٹانگ پو ٹانگ ڈال لے کو، اور جو بھی بات کرتا، کیا مولوی صاحب چندہ ہونا سو، کیا قصہ، مسجد میں بلّہ کے پیسے آ رہی نا، کمیٹیاں والے بلّہ کے کھاری، جاؤ ہاں پوچھو گا، بولتے نہیں بولتے، مدرسے میں کیا حضرت بلّہ کا مل رہا، جاؤ وہاں جاؤ، ہے نہیں، دیرا سو کتنا تشکیل کرے بھئی، اسے جو ہے دین کی بات سمجھائے، اللہ اس کے رسول کی بات سمجھائے، بعد میں دل کھولتا سو کتنا 10 روپے دیتا سو، انہیں 10 روپے دے کر 100 برائیاں کرتا۔ تو انسان کے اندر اس طرح کا مزاج نہیں ہونا، اس طرح کا مزاج نہیں ہونا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو نعمت دے رکھا ہے تو اس نعمت کی قدردانی اس کی صحیح طریقے سے ہونا، صحیح طریقے سے ہونا۔ اللہ نے مال دیا تو اس مال کو ہم اللہ کے راستے میں لگائیں، مسجدوں میں لگاؤ، مدرسوں میں لگاؤ، یتیموں میں لگاؤ، غریبوں میں لگاؤ، اس مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے، اس مال کے اندر بڑھوتری بھی ہوتی ہے۔ اگر مال کو آدمی صحیح رخ پر نہیں لے جاتا تو وہ مال غلط راستے پر جاتا نہیں جاتا۔ کئی لوگوں دیکھے شادی بیاہ آ گئی تو لاکھوں کروڑوں روپے اس کے وہاں جا رہے نہیں جا رہے، کوئی فائدہ نہیں اس میں۔ تو اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہے اس نعمت کو صحیح طور پر استعمال کرنا، یہ انسان کی اور ایمان والے کی علامت، یہ ایمان والے کی علامت۔ اور جب کبھی نعمت چھین جائے تو اس نعمت سے آدمی پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، بھئی چھین گئی، پریشان ہو کو سب کو بول رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورۃ الفجر کے اندر ان لوگوں کی ایک مثال بیان کرتے جن کو اللہ نعمت دے رہے، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ان لوگوں کی ایک مثال بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسان بڑا ناشکرا ہے، انسان بڑا جو ہے ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے ناشکرا؟ جب اسے نعمت مل جاتی ہے تو وہ آدمی لوگوں سے کہتا ہے کہ اللہ جو ہے بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، بہت مال دیا ابھی اللہ مجھے، انسان کہتا ہے۔ تو اللہ آگے کہتے ہیں جب اس نعمت کو ہم چھین لیتے تو لوگوں سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ بھئی کیا ہوگا کہ اللہ میرے سے نعمت چھین لیا، بولتا نہیں بولتا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ایک میرا واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مسجد کے اندر دین کی مجلس میں بیٹھ کر لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے، اور بڑے تاجر بھی تھے، یہ بزنس مین۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزنس مین اور تاجر تھے۔ حضرت ایک مرتبہ بیان دیتے ہوئے کسی نے آ کر کہا کہ حضرت آپ کی جو کشتی جو سمندر میں آ رہی تھی سامان لے کر، وہ کشتی سمندر کے اندر ڈوب گئی۔ تو حضرت جو ہے یہ بات جیسے ہی سنے انہوں نے کہا کہ الحمدللہ، کیا بولے؟ الحمدللہ۔ اگر وہ جگہ میں اور آپ رہتے تو کیا بولتے؟ کیا بھائی لاس ہوگا نا، پورا برباد ہوگا، اللہ کو انچا نہیں کیا، بولتے نہیں بولتے؟ یہی تو ہمارا جملہ ہے۔ ہمارا جملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو انکھا نہیں کیا، ہم نے دیکھنا نہیں کیا اللہ۔ ایک بات ذہن میں رکھو، علماء نے مسئلہ لکھا ہے، اگر کوئی آدمی یہ جملہ لکھتا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ جملہ کہتا ہے اللہ کو انکھا نہیں کیا، مجھے دیکھنا نہیں کیا، اگر کوئی آدمی اس جملے کو اللہ کو حقارت کے ذریعے کہتا ہے، وہ آدمی اسلام سے نکل جاتا ہونے۔ آج کتنے بیکا نہیں بول رہے گھر کے اندر، بولتے نہیں بولتے کتنے بیکا؟ کئی مستورات کو دیکھو، کوئی بچہ گھر میں ستایا تو فوراً کیا بولتے؟ اللہ کو انچا نہیں کیا بھئی میرا بچہ ایسا پیدا کر دیا لینا، مجھے اللہ کو انچا نہیں کیا مجھے ایسا مرد دے ڈالیا، اللہ کو انچا نہیں کیا ایسے مجھے بچے دے ڈالیا، ایسا مرد دے ڈالیا، ایسے بھائیاں دے ڈالیا، ایسے اماں باوا دے ڈالیا۔ تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے، اگر کوئی آدمی، کوئی انسان، چاہے وہ مسلمان ہو، مسلمان عورت ہو یا مسلمان مرد ہو، تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے اگر کوئی کہتا ہے اللہ کو انکھا نہیں کیا، اللہ دیکھ رہا نہیں کیا، حالانکہ اللہ کی ذات وہ ہے جو ہر چھپی سے چھپی چیز کو دیکھتا ہے،
دیکھتا نہیں دیکھتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے اس بات پر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذ یتلقى المتلقیان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، انسان کے شہرک سے بھی زیادہ میں قریب ہوں. ہر انسان کو میں دیکھتا ہوں اور ہر آدمی میرے سامنے موجود ہے. ہر انسان کو میں اس کی دل کے اندر کی بات کو بھی میں جانتا ہوں. تو اگر کوئی آدمی یہ کہے اللہ کو انچا نہیں کیا منجا ایسا کرنا تھا کیا، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھ پر ظلم کیا ہے. بات یہ نہ، مجھے اللہ جو ہے ایسا شوہر دیا جو مجھ پر ظلم کر رہا. سوال یہ نہ آتا. سو بعض عورتیں کیا بولتے ہیں اللہ کو انچا نہیں کیا مجھے ایسا مرد دیا نا، تو مطلب کیا اللہ الیاذ باللہ ثم اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے ظالم ہو گئے جس نے اس عورت پر ظلم کیا ہے. یہ نہ سوال لے، کیونکہ ہمارا اس بات کا عقیدہ ہے ہر انسان کو اللہ نے مرد عورت کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایک ایک جوڑی کے ساتھ پیدا کیا. جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر انسان کو میں نے ایک مرد عورت کو ایک دوسرے کے ساتھ میں نے پیدا کیا. ہر انسان کو میں نے جوڑی جوڑی پیدا کیا. کوئی انسان دنیا کے اندر غیر شادی شدہ نہیں ہے، ہر انسان کو میں نے پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ کسی انسان کو جوڑی بناتے ہیں تو کیا انسان پر اللہ ظلم کر رہے ہیں؟ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اچھی سے اچھی چیز دیتے، سو اچھی سے اچھی چیز ہر انسان کو اللہ دیتے ہیں، لیکن چلانے کا طریقہ غلط بدل گیا تو جس کی وجہ سے وہ چیز خراب ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے مثال کے طور پر ایک گاڑی اگر ہمارے پاس ہے، اگر چلانے والا صحیح چلایا تو وہ گاڑی اچھی رہتی نہیں رہتی. تو اسی طرح میاں بیوی کے درمیان بھی اگر بیوی شوہر کے حقوق کو ادا کرے، شوہر بیوی کے حقوق کو ادا کرے، کبھی زندگی میں لڑائی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، برابر بیلنس چلتا. اگر شوہر بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کیا، بیوی شوہر کے حقوق کو ادا نہیں کی، تو آپس میں کیا ہوتا؟ وہی لڑائی جھگڑے، وہی آپس میں فساد. پھر آگے کون کی بیٹ کو سیٹلمنٹ کرنا انہیں ہوتا نہیں ہوتا. اور سیٹلمنٹ کرنے والا بھی کوئی ایسا ویسا نہیں رہتا. انہیں محلے کا سب سے بڑا چھپراسی، سب سے بڑا غلیظ، سب سے بڑا کمینہ جو انسان رہتا، انہیں چاہو سیٹلمنٹ میں بیٹھ کو کرتا. سو بات میری بات کوئی چھپی نہیں ہے، کیونکہ میں اس لائن کا تجربہ کار ہوں. میں اس کا میں جانتا ہوں اس میں کیوں حضرت ایسا بول رہے. بات یہ ہے کہ آپ کو سیٹلمنٹ کرنے والا نہ کبھی اس کی بات سنتا نہ اس کی بات سنتا. انہیں بات کرنے والا اپنی منمانی چلاتا. سو انہیں ہوتا نہیں ہوتا، کرتا نہیں کرتا. انہیں جو بھی بات کرتا اپنی منمانی کرتا. سو ہو سکتا کہ پیچھے سے پیسے بھی کھاتا ہوگا انہیں. تو اس لیے گھروں کے اندر جب کبھی بھی اونچ نیچ ہو جائے، علماء کو بلاؤ، مولوی صاحب کو بلاؤ، سامنے بٹھاؤ، مسئلہ حل کرو. اس میں آپ کی عافیت رہتی ہے. ایرے گیرے نتو گیرے کو بٹھائیں گے تو آپ کی زندگیاں بھی برباد، نہ انہیں جیتا نہ انہیں دوسرا کو جینے دیتا. ہوتا نہیں ہوتا ہے. جو سب سے زیادہ محلے کے اندر برباد قسم کا رہتا، انہیں چاکو بیٹھتا. سو سب سے پہلے انہیں بولتا میں کون معلوم تم نا، اسٹیشن میں گیا تو ہی میری چلتی ہے بات، کورٹ میں گیا تو ہی میں چلتا ہوں، جیسا میں ہی بول رہا ہوں ویسا فیصلہ ہونا. یش نہیں بات ہوتی. سو اگر غلط رہی تو بتا سکتے ہیں آپ. تو اس لیے میرے بھائیوں، میاں بیوی کے اندر جب بھی اونچ نیچ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِنْ حَكَمْتُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ. اللہ ایک اصول بیان کر رہے ہیں، میاں بیوی کے درمیان جب اونچ نیچ ہو، لڑائی جھگڑا ہو، تو خاندان کے اندر جو شریف قسم کا ہوتا نہیں، شریف قسم کے جو دیندار قسم کے ہیں، انصاف پسند ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. ایک وہاں سے بلاؤ، ایک یہاں سے بلاؤ، صحیح انصاف کی بات کریں گے. نہیں تو ہر ایرے گیرے کو بلائیں گے، نہ آپ کی بچی کی زندگی صحیح ہوتی ہے، نہ آپ کے بیٹے کی زندگی صحیح کھڑتی ہے اس میں. تو میرے بھائی بات کہیں سے کہیں چلے گئی. تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں تو ان نعمتوں کی قدردانی کرے. تو میں بتا ایک واقعے کی طرف میں بتا رہا تھا. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت کہا اللہ کا شکر ہے کہ جو ہے ہو گیا، جو مقدر میں ہونا وہ ہو گیا. تو پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آ کر وہی آدمی کہنے لگا کہ حضرت جو کشتی سمندر کے اندر سے سامان لے کر آ رہی تھی وہ کشتی آپ کی نہیں تھی بلکہ کسی اور کی تھی.
کسی اور کی تھی، میں غلط فہمی میں آ کر آپ کو کہہ دیا تھا یہ کشتی آپ کی ڈوب گئی تھی، تو اس کے بعد بھی حضرت نے کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ، چلو اچھی بات ہے۔ سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ حضرت کشتی ڈوبی تو بھی الحمدللہ بولے، کشتی نہیں ڈوبی تو بھی الحمدللہ بولے، کیا مطلب اس کا؟ تو حضرت نے کہا جب بھی کوئی بھی اچھا کام ہو، چاہے وہ خراب ہو، تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ انسان کے صبر میں اللہ کا ساتھ ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بولتے نہیں بولتے؟ کون تے بھی رتی ہم نہ مانا تو میں صبر کر لیتا ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، بولتے نہیں بولتے؟ تو اللہ تعالیٰ یہی جملہ کہہ رہے ان اللہ مع الصابرین، جو آدمی پر تکلیف ہو صبر کرے تو اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں۔ نعمت ملی اس پر تم شکر ادا کرو، اس نعمت کی بقا، اس نعمت کی برکت کے اندر میں خود اس کے اندر بڑھاتا ہوں۔ تو حضرت نے اس واقعے کے ہمیں یہ معلوم ہوا ہر اچھے کمی ہو تو بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرے، بڑھوتری ہو تو ہم اللہ کا شکر ادا کرے۔ ایک تو بات دنیا کے اندر اس کی نعمتوں کا فائدہ یہ ہوتا، آخرت میں جو آدمی شکر گزار ہوتا ہے آخرت میں اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کرتے ہیں اور بغیر حساب کتاب کے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ ایک جملہ فرمائے لعلکم تشکرون قلیلا ما تشکرون قلیلا ما تشکرون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو کچھ میں نے تمہیں نعمت دیا لعلکم تشکرون، لعلکم عربی کے اندر یہ جو جملہ ہے شاید کے لیے آتا ہے، کس کے لیے؟ شاید۔ مثال کے طور پر شاید کسے کہتے ہیں؟ بھائی میں ایک مرتبہ جا رہا تھا راستے میں، بھائی کسی پر نظر پڑی، ہو سکتا ہے کہ شاید وہ آپ کا بیٹا کھڑا ہوا تھا، میں مثال بتا رہا ہوں، شاید کہ آپ کا بھائی کھڑا تھا وہاں، میں دیکھا بھی ایک نظر پڑی، شاید ہو سکتا کہ آپ کا بیٹا کھڑا تھا وہاں، تالاب کے پاس آپ کا بیٹا کھڑا تھا، کون تبھی گرا بول کو خبر دیا، بھائی سمندر کے اندر یا تالاب کے اندر کسی کا بچہ گر گا، اب کسی آدمی نے خبر دیا آپ کو، بھائی شاید کہ آپ کا بیٹا بھی وہاں کھڑا تھا، ایک نظر پڑی میری، تو آدمی میں یہاں کیا بات آتی ہے؟ ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا، کنفیوز ہے کہ نہیں؟ تو عربی کے اندر جو جملہ ہے لعلکم کے اندر شاید کا معنی پایا جاتا، تو اللہ تعالیٰ انسان کو نعمت عطا کرنے کے بعد ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اس آیت کے اندر بھی اور دوسری آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلیلا ما تشکرون لعلکم تشکرون، شاید کہ تم میری نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد لعلکم تشکرون، شاید کہ تم میری شکر گزاری کرو گے، شاید کہ تم میری شکر گزاری کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے اس حالت سے بھی واقف ہیں کہ انسان ناشکرا ہے۔ بات کیا آتی ہے؟ انسان کے اندر ناشکری کا مزاج زیادہ ہوتا ہے، تو انسان جب انسان کو اللہ کی نعمت مل جائے تو ہو سکتا انہیں اللہ کی نعمت کی شکر گزاری بھی کر سکتا ہے اور اللہ کی نعمت کی ناشکری بھی کر سکتا ہے، ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر نعمت کو شکر گزاری کے ساتھ استعمال کرو، ہم تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ آخری میں اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلیلا ما تشکرون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت کم بندے ہیں جو میری دنیا کے اندر شکر گزاری کرتے ہیں۔ کون بھی بول رہی ہے؟ اللہ خود بول رہے ہیں، سوئے اللہ خود بول رہے ہیں۔ ایک بلڈنگ تھی اور ایک بلڈنگ بنا لیا ہے نہیں، ایک اولاد تھی اللہ اولاد دیا، اولاد نہیں تھی اللہ اولاد دیے نہیں دیے، مال نہیں تھا اللہ مال دیے، بیمار تھا صحت مندی دیے، انسان کے اندر جو ہے اللہ کچھ نعمتیں نہیں تھی دنیا کی، اللہ اسے نعمت دیے، نیک انسان نہیں تھا، شرابی کبابی بن کو روڈوں میں پھر لے گا تھا، دولت اللہ بہت دیے تھے لیکن اللہ اسے نماز کی توفیق دے دی، روزوں کی توفیق دے دیے، ہر نعمت کی اللہ اسے دین کی خدمت کی توفیق دے دیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اس بات کی اسے تلقین بھی کر رہے ہیں دین کی خدمت کی توفیق کا مل جانا، دین کی عبادتوں کی توفیق کا مل جانا، اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرو قلیلا ما تشکرون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت بھی بہت کم بندے ایسے ہیں جو میری نعمتوں کو ادا کرنے کے بعد، میری عبادت کرنے کے بعد پھر بھی میرا شکر ادا کرتے ہیں، میری نعمتیں ملنے کے بعد شکر ادا کرنے والے بہت کم بندے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہی بات ہے کہ ہم دنیا کے اندر اللہ نے نعمت دیا اس کا شکر ادا کرے، اللہ اس میں اور بڑھوتری دیں گے، اور دنیا کے اندر تو نعمتیں یہ ہیں
آخرت میں اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو اپنے قریب کرتے ہیں. تو اس لیے دنیا آخرت میں شکر گزاروں کی بڑی نعمت ہے, اللہ اس کی قدردانی کرتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیو اللہ کا ہم ہر طریقے سے شکر ادا کریں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ اسی مضمون پر, ناشکری کرنے والوں پر اللہ کے عذابات کس طریقے سے آتے ہیں دنیا آخرت میں, اس پر بھی بات ہوگی. جلد آنے کی کوشش کرے. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.